من النار ومن غضب الجبار القهار ومن شر الكفار. العزة لله الواحد القهار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد قرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے شہدائے ملت جعفریہ ہمارے مرحومین، آپ تمام صاحبان کے مرحومین اور بالخصوص شہدائے پشاور کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ. واجب الاحترام مومنین گرامی قدر، آپ تمام صاحبان ایمان کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد کے اس پیغام کو درودوں اور صلواتوں کے ساتھ اپنے حقیقی آقا و مولا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں لے کر چلیں اور ان کو ہدیہ تبریک پیش کریں. تو برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات.
میں اکثر کہا کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کائنات کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی خوشی ہو اور اس خوشی کے وقت کوئی سائل ان کے دروازے پر آ جائے تو وہ انسان قبلہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اپنی استطاعت کے مطابق اس فقیر کو ضرور عطا کرتا ہے۔ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اپنی استطاعت کے مطابق اس فقیر کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتا ہے۔ اور اگر کسی امیر آدمی کے گھر میں خوشی ہو تو وہ امیر آدمی اس غریب کی نسبت اپنی استطاعت کے مطابق اس فقیر کو عطا کرتا ہے۔ تو قبلہ آج تو خوشی ہے کائنات کے سرداروں کے گھر میں، تو اپنی مرادوں کے دامن پھیلا کر ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام صاحبان کا یہاں چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات نے اس جشن میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اللہ آج کے دن کے صدقے میں سب کو اولاد صالح امام زمانہ کی فوج کے سپاہی نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمارے اس جشن کے حقیقی آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کتنا حسین لمحہ تھا کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا، دنیا کی تمام تر مخلوق اپنے اپنے انداز میں جشن منا رہی تھی۔ گلستان میں کلیاں کھل کر اس جشن میں اپنی شرکت کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ باغوں میں پھول مسکرا مسکرا کر اس جشن میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ گلوں کے رخسار پر شبنم کے موتیوں نے اس جشن کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ باد صبا کے پرلطف جھونکوں سے ہرے بھرے درختوں کی ہلتی ہوئی شاخ پر بلبل مدحت کے ترانے گا کر کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اندھیرے کا دور دور تک کوئی گزر نہ تھا اور جہاں اس نوری پیکر کے آنے کی وجہ سے باطل کا چہرہ اور بھی سیاہ ہو گیا تھا، وہی حق کا چہرہ بدر منیر کی طرح روشن ہو رہا تھا اور افق امامت سے امامت کا تیسرا سورج طلوع کر رہا تھا۔ کہ افق امامت سے امامت کا تیسرا سورج طلوع کر رہا تھا۔ تو یہ شاداب چہرے، یہ پرجوش نوجوان، یہ پاکیزہ جذبے، یہ پاکیزہ سانسیں، یہ پاکیزہ ذہن، یہ پاکیزہ ذہنیتیں آج اس مقدس بارگاہ میں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ آج ہم اس مولا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جس کی سرداری کو اللہ نے جنت پر قائم کیا ہے۔ کہ ہم اس مولا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جس کی سرداری کو اللہ نے جنت پر قائم کیا ہے۔ تو میں جشن کے آغاز میں ہی امام حسین کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کی مدح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو پہلے حضرت عباس کے اسم مبارک سے وضو دے کر اس کے بعد امام حسین کا ذکر کیا جائے۔ تو ام البنین سلام اللہ علیہا کون وہ عظیم بی بی جس نے حضرت علی علیہ السلام کو عباس جیسا بیٹا عطا کیا؟ ان کا تعارف اشعار کی صورت میں کرانا چاہتا ہوں، بیدار ہو کر سنیے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ ام البنین پیکر
لفظ وفا کی ماں کہ ام البنین قبلہ پہ کرے لفظ وفا کی ماں، صبر و رضا کی حسن کی جود و سخا کی ماں. ام البنین پہ کرے لفظ وفا کی ماں، صبر و رضا کی حسن کی جود و سخا کی ماں. حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، مصطفیٰ کی دعا کی ماں. یعنی مصطفیٰ کی دعا کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور بی بی زہرا کی دعا کا نام ہے حضرت عباس. تو کہا حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، اور مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں، اور زہرا کو ایک سکون کا احساس دے دیا. حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے دیا. مولا آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے کہ حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے دیا. یہ ام البنین کی شان ہے. اور وہ ام البنین کی شان تو بیان ہوئی. مولا کا ایک لقب ہے قبلہ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. قبلہ اندھوں میں کانا راجہ ہونا اور بات ہوتی ہے، توجہ ہے نا، اندھوں میں کانا راجہ ہو وہ اور بات ہوتی ہے، جبکہ بنی ہاشم کے گھر میں بنی ہاشم کا قمر ہونا وہ اور بات ہوتی ہے. یہ سارا خاندان تو حسن یوسف کا وارث ہے. تو کہا کہ شاعر کہتا ہے نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ. اللہ اکبر یا علی. کہتا ہے شاعر کہتا ہے نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ. حضرت عباس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم کہ نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ کہ فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو. توجہ ہے نا کہ نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ، فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو کہ جہاں پہ اکبر و قاسم و سجاد جیسے تھے، ارے وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو. کہ اس گھر میں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی. تو میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قبلہ ترجمہ تو آپ سب کو یاد ہے، پر میں بھی ثواب کی نیت سے اس آیت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ آیت تو شیعہ قوم کا قومی ترانہ ہے. شیعہ قوم کے بچے کو ماں کی جھولی سے ہی اس آیت سے تعارف ہو جاتا ہے. ثواب کی نیت سے سنا رہا ہوں. بزرگان جانتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر مودۃ فی القربہ، صرف اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. توجہ ہے نا. اور ساری زندگی محمد مصطفیٰ اپنے قربا کا اور ذل قربا کا تعارف کراتے رہے، اور جس ذات کا جشن سننے آپ آئے بیٹھے ہیں اس کا تعارف تو محمد نے بار بار کرایا ہے. کبھی شانوں پہ بٹھا کے تعارف کرایا ہے، کبھی کمر پہ سوار کر کے تعارف کرایا ہے، اور کبھی تو اپنی زلفیں اس معصوم کی معصوم ہتھیلیوں میں دے کر محمد نے تعارف کرایا. توجہ ہے نا کہ اپنی قبلہ زلفیں اس معصوم کی معصوم ہتھیلیوں میں دے کر تعارف کرایا ہے، اور کہا ہے کہ اے حسین میں تیری سواری ہوں اور میری یہ زلفیں تیری باغیں ہیں، تیری مہاریں ہیں. قبلہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جس کے راوی حضرت عمر ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ محمد کے دوش پر حسین سوار ہیں، اور محمد فرما رہے ہیں اے حسین
گویا میں تیری سواری ہوں اور یہ میری زلفیں تیری مہارے ہیں۔ تھل کے باسی بیٹھے ہوئے ہیں، تھل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ بلا طاہر بھائی مہار کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ مہار اس شے کا نام ہے جس کے ذریعے سے سواری کو جب چاہے روک لو اور جدھر موڑنا چاہے موڑ لو۔ جو ہے نا ایسا ہی ہے نا کہ قبلہ مہار اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سواری کو جب چاہے روک لو اور جدھر موڑنا چاہے موڑ لو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ اے حسین میں تیری سواری ہوں اور میری زلفیں تیری مہارے ہیں؟ وہ زبان کہہ رہی ہے جو آب وحی سے دھلی ہوئی ہے۔ آب وحی سے دھلی ہوئی زبان۔ پچھلے محلے والے بیدار بیٹھے ہیں، تھک گئے ہیں؟ اچھا، تو آب وحی سے دھلی ہوئی زبان کیا کہہ رہی ہے کہ اے حسین میں محمد تیری سواری ہوں اور میری زلفیں تیری باگیں ہیں۔ اور محمد کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ نے انبیاء کو حکم دیا کہ دیکھو جب میرا آخر الزمان رسول آ جائے تو اس کی مدد کرنا، اس کی مصیبتوں میں مدد کرنا، اور جدھر جدھر محمد جائیں ان کے پیچھے پیچھے جانا۔ توجہ ہے؟ اس محمد نے کیا فرمایا کہ اے حسین میں تیری سواری ہوں اور میری زلفیں تیری مہارے ہیں۔ انبیاء کو اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو جب میرا آخری نبی آ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب گویا آدم ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے۔ بہت بیدار ہو کر آدم ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، نوح ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، عیسیٰ ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، موسیٰ ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، یعقوب ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، ایوب ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، یوسف ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، ابراہیم ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑے گا، اسحاق ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، ایوب ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، نوح ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، یحییٰ ادھر مڑیں گے جدھر محمد مڑیں گے، اور محمد ادھر مڑیں گے جدھر جدھر حسین موڑے گا۔ یا علی بھائی محمد ادھر مڑیں گے جدھر جدھر حسین موڑے گے۔ صلوات پڑھی تھی محمد والے محمد۔ تو ذی القربہ کا تعارف بار بار کرایا۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اہل سنت برادران کی بہت مشہور و معروف کتاب ینابع المودہ، وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ بلا روایت ایسے ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مسجد نبوی میں منبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی مسجد نبوی میں منبر پر آفتاب نبوت چمک رہا تھا اور وہی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض جاری تھا۔ صحابہ کرام رسول کے گرد حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ رسول ہے جس کے بارے میں کائنات کو حکم ہے کہ جب میرا محمد خطبہ دے تو ہمتن گوش ہو کر سنو، اور انبیاء کو حکم ہے، ملائکہ بلکہ ملائکہ کو حکم ہے کہ جو محمد کہتے جائیں اسے تقدیر بناتے جاؤ۔ بہت توجہ۔ اب محمد مصطفیٰ قبلہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دم کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ جو جب چاہے زلفیں پکڑ کر جدھر موڑ دیتا تھا مسجد کے دروازے سے داخل ہوا۔ اب جیسے ہی حسین مسجد کے دروازے سے اندر آئے ہیں، رسول کی نظر دروازے کی طرف مرکوز ہو گئی ہے، اور یہ اصول ہے کہ اگر میں پڑھتے پڑھتے ایک دم ادھر دیکھنے لگوں تو سارا مجمع ادھر دیکھنے لگے گا، ایسا ہی ہے نا قبلہ؟ تو جیسے ہی حسین دروازے سے داخل ہوئے، رسول کی نظر حسین کے اوپر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اب جب رسول نے دیکھا
تو صحابہ نے مڑ کر دیکھا کہ ایسا کیا ہوا ہے دروازے پر کہ رسول ہمیں خطبہ دیتے دیتے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. بہت توجہ. اب جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ حسین مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اب اس وقت جب حسین مسجد میں داخل ہو رہے تھے، حسین کے پاؤں ان کی عبا کے دامن سے الجھ گئے. اب قریب تھا کہ حسین زمین کے اوپر گرتے. اب جیسے ہی حسین زمین پہ گرنے لگے، محمد مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا. خطبہ چھوڑ کر منبر سے اترے. منبر سے اتر کر صحابہ کے مجمع کو چیر کر حسین کو جا کے ایسے تھاما جیسے قاری قرآن کو تھام لیتا. توجہ ہے نا؟ حیدری ایسے تھاما کہ جیسے قاری قرآن کو تھامتا ہے. اب حسین کو تھام کر سینے سے لگایا، پیار کیا، ماتھا چوما اور سیدھا اٹھا کر منبر پر لے آئے اور کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ. لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور جب نتیجہ دوں گا تو انشاءاللہ آپ بیدار ہو چکے ہوں گے. قبلہ اگر میں خطبہ دے رہا ہوں یا کوئی بزرگ عالم دین خطبہ دے رہے ہوں اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر یہاں پر مجلس پڑھتے پڑھتے میرا کوئی بچہ، میرا کوئی بھتیجا، میرا کوئی بھائی کا بیٹا، اگر میں بزرگ ہوں تو میرا کوئی پوتا، نواسا، پوتی، اگر وہ مسجد میں آ جائے، اسی مجلس میں آ جائے اور یہاں پر گر جائے تو میں کبھی بھی اسے اٹھانے کے لیے نہیں بھاگوں گا. ایسا ہی ہے نا؟ اگر بچہ آ جائے اور گر جائے تو میں کبھی بھی اسے اٹھانے کے لیے نہیں بھاگوں گا. کیوں؟ اگر چلا گیا تو لوگ یہ کہیں گے ارے بھائی مولانا صاحب کو مجلس کے خطبے کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مجلس کو چھوڑ کر اپنے بچے کو اٹھانے چلے گئے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہوگا نا قبلہ؟ تو جب جو بات مجھ سے بعید ہے کہ مجھ جیسا کم علم وہ بات نہیں کر سکتا، تو کیا وجہ تھی کہ محمد مصطفیٰ نے خطبے کو چھوڑا، صحابہ کرام کے مجمع کو چیرا اور جا کر حسین کو اٹھا لیا، گلے سے لگا لیا، پیار کر لیا اور منبر پر لے آئے. وہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. توجہ ہے نا؟ اچھا چلو اگر اٹھا بھی لوں گا، پیار بھی کر لوں گا، چلا بھی جاؤں کہ بچہ گر گیا ہے اسے سینے سے بھی لگا لوں گا، تو منبر پر اٹھا کر نہیں لاؤں گا. ایسا ہی ہے نا؟ پیار کروں گا وہیں چھوڑ دوں گا کہ چلو خاموش کرا کر وہیں چھوڑ دوں. پر محمد مصطفیٰ نے کیا کیا؟ محمد مصطفیٰ نے یہ کیا کہ وہاں گئے، اسے پیار کیا، گلے سے لگایا اور وہاں سے اٹھا کے منبر پر لے آئے. یہ عجیب بات ہے. بھائی میرا بھتیجا گرے میں نہیں جاؤں گا، میرا بیٹا گرے میں نہیں جاؤں گا. توجہ ہے؟ نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میرا بیٹا گرے میں نہیں جاؤں گا، میرا بھتیجا گرے میں نہیں جاؤں گا، میرا نواسا گرے میں نہیں جاؤں گا، میرا پوتا گرے میں نہیں جاؤں گا. مگر اگر دیوار کے اوپر قرآن رکھا ہو، یا علی یا علی، کہ اگر دیوار کے اوپر قرآن رکھا ہو اور ہوا سے گرنے لگے تو میں خطبے کو چھوڑ دوں گا، مجمع کو چیرتا ہوا قرآن کو بچانے کے لیے پہنچوں گا کہ کہیں قرآن زمین پہ نہ گر جائے. ارے محمد مصطفیٰ نے بھی تو یہی کیا کہ خطبے کو روکا، روک کر صحابہ کے مجمع کو چیرتے ہوئے حسین کے پاس پہنچ کر حسین کو گلے سے لگا کر حسین کا ماتھا چوم کر اٹھا کے منبر پر بٹھا کر یہ مجمع کو بتا دیا کہ حسین کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ناطق قرآن ہے. حسین کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ناطق قرآن ہے. اور خالی منبر پہ اٹھا کے بٹھایا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد حسین کے فضائل پڑھنا شروع کیے. کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، کہ لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. اور یہ صرف اسے مت پہچانو، یہ وہ حسین ہے
کہ جس کا باپ بھی جنتی ہے، جس کی ماں بھی جنتی ہے، جس کا دادا بھی جنتی ہے، جس کی دادی بھی جنتی ہے، جس کا بھائی بھی جنتی ہے، جس کی بہن بھی جنتی ہے، جس کا نانا بھی جنتی ہے، جس کی نانی بھی جنتی ہے، اور جس کے موہب بھی جنتی ہے۔ اور یہ وہ نہیں کہ جس کے موہب جنتی ہو، بلکہ حسین کے موہبوں کے موہب بھی جنتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد، کہ حسین کے بھائی صرف حسین کا باپ جنتی نہیں ہے، حسین کی ماں جنتی نہیں ہے، حسین کا چچا جنتی نہیں ہے، حسین کی پھوپھیاں جنتی نہیں ہے، حسین کا نانا جنتی نہیں ہے، حسین کی نانی جنتی نہیں ہے، بلکہ حسین کے محب بھی جنتی ہیں۔ اور صرف محب جنتی نہیں ہے، بلکہ محبوں کے محب بھی جنتی ہیں۔ ایک اور روایت آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت شیخ صدوق جیسے عالم جلیل نے کمال الدین کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں، ابن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو ہم جب حسین کے اس پاس جاتے تھے تو وہاں پر ہمیں قبلہ بیمار ہی بیمار لوگ یا چیزیں نظر آتی تھی، اور جب شفا مل جاتی تھی تو ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ توجہ ہے نا کہ جب شفا مل جاتی تھی یا معافی مل جاتی تھی تو ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے تھے، اور ہم عجائبات دیکھ دیکھ کر حیران ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لوتھڑا رسول اکرم کے پاس لایا گیا، ان کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ لانے والا تو کوئی نہیں ہے، تو ہم نے اپنے ذہن سے اندازہ لگا لیا کہ یہ لایا گیا ہے، یعنی کہیں سے آ کر نہیں گرا بلکہ قبلہ لایا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب رسول نے وہ اس گوشت کا ٹکڑا یا لوتھڑا دیکھا تو رسول اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد رسول اکرم واپس آئے۔ اب جب واپس آئے تو رسول کے ہاتھوں پر کپڑے کے اندر لپٹا ہوا حسین ہے۔ رسول نے حسین کو لائے، دونوں ہاتھوں پہ حسین کو بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس مولود کا نہیں بلکہ اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرا اس کے نانا پر، اس کے باپ پر، اس کے دادا پر، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے اوپر ہے۔ اگر حسین تیری نظر میں کوئی مقام رکھتا ہے تو دردائیل کو پر عطا کر دے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ توجہ ہے نا؟ تو اب ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی رسول نے دعا ختم کی وہ لوتھڑا آنکھوں سے غائب ہو گیا اور رسول مسکرانے لگے۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مسکرا کیوں رہے اور یہ لوتھڑا کیسا تھا؟ رسول نے فرمایا کہ یہ جو لوتھڑا تھا یہ دردائیل فرشتہ تھا۔ توجہ، بہت توجہ، یہ ملک مقربین میں سے تھا۔ اللہ نے دردائیل کو 16,000 پر عطا کیے تھے، 16,000 پر عطا کیے تھے۔ ایک دن اس نے پرواز کرتے کرتے اس کے ذہن میں آیا کہ اللہ سے اوپر بھی کوئی شے ہے، تو اللہ نے اس کو 16,000 اور مزید پر عطا کیے، یعنی 32,000 پر عطا کیے، اور اسے کہا اب پرواز کر۔ اب دردائیل 500 سال پرواز کرتا رہا لیکن عرش کے قائمہ تک نہ پہنچ سکا۔ جب وہاں تھک گیا تو اللہ نے کہا جا اپنی جگہ پہ واپس چلا جا۔ اب واپس آیا تو اللہ نے اس سے 32,000 پر بھی لے لیے، اور جو ملائکہ کے اندر دردائیل کا مقام تھا وہ بھی واپس لے لیا، اور اللہ نے اسے کئی ہزار صدیاں ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اب جب حسین کی ولادت ہوئی تو اس نے
کہ کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا اللہ نے نبی اکرم کو نواسا عطا کیا ہے، ہم اللہ کے حکم سے اسے مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کی کہ اے جبریل مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میں جا کے حسین کی مبارکباد بھی دوں گا اور اپنی التجا بھی کروں گا۔ اب جب جبریل دردائیل کو محمد مصطفیٰ کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے جبریل نے دردائیل کا مقدمہ بھی رسول کے آگے پیش کیا۔ رسول نے حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ اب جو اللہ سے دعا کی، اللہ نے دردائیل کو پر عطا کیے، جو اس کا کھویا ہوا مقام تھا وہ عطا کیا۔ تو رسول نے فرمایا کہ جب دردائیل کو پر مل گئے تو میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جبریل نے مجھے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، پر مل جانے کے بعد دردائیل نے اپنا نام تبدیل کر کے غلام حسین رکھ لیا ہے۔ دردائیل نے اپنا نام تبدیل کر کے غلام حسین رکھ لیا۔ دوسری روایت ہے فطرس کی، آپ نے سنی ہوئی ہے کہ فطرس حاملین عرش میں سے تائیف امالی شیخ کے اندر بحار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ فطرس تھا قبلہ حاملین عرش میں سے، اس سے ترک اولا ہوا تو اللہ نے اسے کہا، اختیار دیا کہ چاہے تو تو دنیا میں صدا لے لے یا آخرت میں لے لے۔ تو فطرس نے کہا کہ اے اللہ، آخرت کی صدا ہے دوام، یعنی ہمیشہ رہنے والی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں صدا لے لوں۔ تو اللہ نے فطرس کو پلکوں کے ساتھ ایک درخت سے لٹکا دیا، کئی صدیاں وہاں لٹکا رہا، اور کہتے ہیں روایت بتاتی ہے کہ اس درخت سے دھواں اٹھتا تھا۔ ایک جزیرے پہ لٹکایا اسے تو وہاں سے دھواں اٹھتا تھا، تو کوئی جانور بھی اس درخت کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تو جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو ملائکہ کے ساتھ جبریل علیہ السلام آ رہے تھے۔ اس نے ملائکہ سے پوچھا جب اس جزیرے کے پاس سے گزرے کہ بھائی آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت جبریل نے بتایا اور ملائکہ نے کہ آج اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دوسرا نواسا عطا کیا ہے، تو ہم اللہ کے حکم سے انہیں مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو اب جب کہا اس نے کہ ہم اللہ کے حکم سے مبارکباد دینے جا رہے ہیں تو فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میں بھی محمد مصطفیٰ کو مبارکباد دوں گا اور اپنی سفارش پیش کروں گا۔ اب ملائکہ نے فطرس کو اٹھا لیا۔ اب جب محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ فطرس کا مقدمہ ہے۔ جب محمد مصطفیٰ نے فطرس کا مقدمہ سنا تو فطرس کو کہا کہ فطرس میرے قریب آ۔ جب فطرس قریب آیا تو رسول اللہ نے امام حسین کا کرتا فطرس کے ساتھ مس کیا۔ اللہ نے فطرس کی توبہ کو قبول کر لی۔ اب فطرس جب اپنے مقام کی طرف واپس جاتا تھا، سب ملائکہ سے آگے نکل کر کہتا تھا من مثلی انا عتیق الحسین، کہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ جو ہے نا، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ کہ مطلب یہ دو واقعے سنانے کا مقصد ایک نتیجہ دینا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے ہیں، 10 محرم کو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب دنیا میں آئے ہیں تب بھی مجرموں کو معافی عطا کی ہے، جب دنیا سے گئے ہیں تب بھی مجرم کو معافی عطا کی ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا، 2 واقعے سنائے ہیں کہ 3 شعبان کے وقت فطرس کو اور دردائیل کو پر عطا کیے، 10 محرم کو حر کو علیہ السلام بنایا ہے۔ اور جو ہے ایک فرش کا مجرم تھا، ایک 2 عرش کے مجرم تھے۔ بزرگان تشریف فرما ہے کہ بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ساتھ لگتے تھانے کو دوسرا تھانہ نہیں چھیڑتا، منکیرے کے تھانے کو بکھر کا تھانہ نہیں چھیڑتا۔ کہ بلا آپ کی
تحصیل منگیرا کی بھی ایک حد ہے، تحصیلوں کی بھی حد ہوتی ہے، شہروں کی بھی حد ہوتی ہے، صوبوں کی بھی حد ہوتی ہے، ملکوں کی سرحد ہوتی ہے۔ دلی کا مقدمہ لاہور نہیں آتا، لاہور کا مقدمہ دلی نہیں جاتا۔ جو لوگ چپ بیٹھے ہیں، ارے بھائی انبیاء کی بھی حد ہوتی ہے۔ اللہ نے آدم کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جہاں زمین کی حد ختم، آدم کی حد ختم، اللہ نے ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جہاں لوگوں کی حد ختم، ابراہیم کی حد ختم۔ لیکن 3 شعبان کو حسین نے محمد کے ہاتھوں میں لیٹے لیٹے پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کا سماعت فرما کے لوح ضمیر پہ اپنے اختیار کی یہ تحریر لکھ دی کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ بس آخری جملے، باقی پھر آپ سے دعا چاہوں گا۔ قبلہ، جب کسی سردار کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو جو رعایا والے ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جب سرداروں کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جو رعایا والے ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بچہ سردار کے گھر میں پیدا ہوا ہے، رعایا کے گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ انہیں خیرات زیادہ مل جائے۔ اور آج کسی فقیر کے گھر میں حسین نہیں آیا ہے، بلکہ کائنات کے امیر کے گھر میں حسین آیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو آج کائنات کے امیر کے گھر میں حسین آیا ہے، اور چند شیعوں میں بیٹھ کر حسین کا جشن منانے والے یہ سوچ کر جشن منانا کہ جتنی خوشی کے ساتھ جشن مناؤ گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور آپ یہاں اکیلے اس جشن میں خوش نہیں ہو رہے، کہیں پر آپ کے ساتھ اس جشن میں ابراہیم خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں جبرائیل خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں میکائیل خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں جنت میں عیسیٰ خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں موسیٰ خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں ابراہیم خوش ہو رہے ہوں گے، کہیں یوسف خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو چند شیعوں میں بیٹھ کر حسین کا جشن منانے والے یہ بات یاد رکھنا، اور کائنات کا اصول ہے کہ کسی کی خوشی قبلہ بہت توجہ، آخری جملے ہیں کہ کسی کی خوشی کوئی منائے، طاہر بھائی، کسی کی خوشی کوئی منائے اور کوئی اس کو جا کر بتائے کہ خوشی تیرے گھر کی ہے، خوش وہ ہو رہا ہے۔ توجہ ہے نا کہ خوشی تیرے گھر کی ہے، خوش وہ ہو رہا ہے، تو بھائی وہ کچھ کہے نہ کہے اتنا ضرور کہہ دیتا ہے کہ وہ خوش کیوں نہ ہو وہ میرے اپنے ہیں۔ کہ بھائی وہ یہ کچھ بھی نہ کہے، بس یہ ضرور کہتا ہے کہ وہ خوش کیوں نہ ہو وہ تو میرے اپنے ہیں۔ جو چند شیعوں میں بیٹھ کے حسین کا جشن منانے والے جب آج تجھے جشن مناتا دیکھ کر جبریل یہاں سے اٹھ کر شاہ نجف کی بارگاہ میں جائے اور جا کر علی کو مبارکباد دے کر کہے کہ علی بیٹا تیرا آیا ہے، خوش منگیرے والے ہو رہے ہیں، بیٹا تیرا آیا ہے، خوش منگیرے والے ہو رہے ہیں، خدا کی قسم تمہاری قسمت سنور جائے گی اگر علی جبریل سے یہ کہتے کہ وہ خوش کیوں نہ ہو وہ تو میرے اپنے ہیں۔ باقی دعا گو ہے اس خالق لم یزل لا یزال کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ سب کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بانیان جشن جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے ان کے گھرانوں پر اور آپ تمام حاضرین کے گھرانوں پر اپنی رحمتوں برکتوں کو نزول فرمائے، آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے لوگ بے اولاد ہیں
بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ سب کو اولاد صالح، اولاد نرینہ، امام زمانہ کی فوج کے سپاہی عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، جن لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، اور آج 3 شعبان کے صدقے میں، اے پروردگار جس طرح تو نے بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہ معاف کیے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر کے ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، اور ان جشنوں کے حقیقی آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق امام زمانہ امام ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند